رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 کلمات ایسے ہیں جو تمہاری اولادوں کو بادشاہ بنا دیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ ہمارے پیارے رسول سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 3 ایسے کلمات کے بارے میں بتایا ہے کہ جن کا وظیفہ کرنے سے نہ صرف اس دنیا کی ہر طرح کی مشکل، پریشانی، سختی، تکلیف، تنگی اور بیماری دور ہوتی ہے، بلکہ ان 3 دعاؤں کا وظیفہ کرنے والے کی مغفرت ہوتی ہے اور دنیا اور آخرت کی تمام مصیبتیں اور پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ اولادوں کو خوشحالی، برکت اور ہر طرح کی مصیبتوں سے نجات حاصل ہوتی ہے۔ وہ کلمات یہ ہیں۔ بخاری اور مسلم حدیث میں ہے، کسی بندے کو یہ لائق نہیں کہ وہ کہے میں یونس بن متی سے افضل ہوں۔ روایت صحیح بخاری۔ یہ ناممکن ہے آپ علیہ السلام کی والدہ کا ہو اور ممکن ہے والد کا ہو۔ یہ بھاگ کر مال و اسباب سے لدی ہوئی کشتی پر سوار ہو گئے، وہاں قرعہ اندازی ہوئی اور یہ مغلوب ہو گئے۔ کشتی کے چلتے ہی چاروں طرف سے اٹھیں اور سخت طوفان آیا، یہاں تک کہ سب کو اپنی موت کا اور کشتی کے ڈوب جانے کا یقین ہو گیا۔ سب آپس میں کہنے لگے کہ قرعہ ڈالو، جس کے نام کا قرعہ نکلے اسے سمندر میں ڈال دو تاکہ سب بچ جائیں اور کشتی طوفان سے چھوٹ جائے۔ 3 دفعہ قرعہ اندازی ہوئی اور تینوں مرتبہ اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نام نکلا۔ اہل کشتی آپ علیہ السلام کو پانی میں بہانا نہیں چاہتے تھے، لیکن کیا کرتے، بار بار کی قرعہ اندازی پر بھی آپ علیہ السلام کا نام نکلتا رہا اور خود آپ علیہ السلام کپڑے اتار کر باوجود ان لوگوں کے روکنے کے سمندر میں کود پڑے۔ اس وقت بحر خضر کے ایک بہت بڑی مچھلی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان سرزد ہوا کہ وہ دریاؤں کو چیرتی پھاڑتی جائے اور یونس علیہ السلام کو نگل لے، لیکن نہ تو ان کا جسم زخمی ہو اور نہ کوئی ہڈی ٹوٹے۔ چنانچہ اس مچھلی نے پیغمبر علیہ السلام کو نگل لیا اور سمندروں میں چلنے پھرنے لگی۔ جب یونس علیہ السلام پوری طرح مچھلی کے پیٹ میں جا چکے تو آپ علیہ السلام کو خیال گزرا کہ میں مر چکا ہوں، لیکن جب ہاتھ پیروں کو حرکت دی اور ہلے جلے تو زندگی کا یقین کر کے وہیں کھڑے ہو کر نماز شروع کر دی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عرض کی، اے پاک پروردگار، میں نے تیرے لیے اس جگہ مسجد بنائی ہے جہاں کوئی نہ پہنچا ہوگا 3 دن یا 7 دن یا 40 دن یا 1 دن سے بھی کم یا صرف 1 رات تک مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ اگر یہ ہماری پاکیزگی بیان کرنے والوں میں سے نہ ہوتے، یعنی جب کہ وہ کشادگی اور امن و امان کی حالت میں تھے، اس وقت ان کی نیکیاں اگر نہ ہوتی۔ ایک حدیث میں اس قسم کا ہے کہ ان قریب بیان ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے، آرام اور راحت کے وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرو تو وہ سختی اور بے چینی کے وقت تمہاری مدد کرے گا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر یہ پابند نماز نہ ہوتی، یہ بھی کہا گیا کہ اگر مچھلی کے پیٹ میں نماز نہ پڑھتے، اور یہ بھی کہا گیا اگر یہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کے ساتھ ہماری تسبیح نہ کرتے۔ چنانچہ قرآن کریم کی اور آیتوں میں ہے کہ اس نے اندھیروں میں یہی کلمات کہے اور ہم نے اس کی دعا قبول فرما کر اسے غم سے نجات دے دی، اور اسی طرح ہم مومنوں کو نجات دیتے ہیں۔ ابن ابی حاتم کی ایک حدیث میں ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے جب مچھلی کے پیٹ میں ان کلمات کو کہا تو یہ دعا عرش اللہ کے ارد گرد منڈلانے لگی، اور فرشتوں نے کہا اللہ آواز تو کہیں بہت ہی دور کی ہے، لیکن اس آواز سے ہمارے کان آشنا ضرور ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اب بھی پہچان لیا یہ کس کی آواز ہے؟ انہوں نے کہا نہیں پہچانا۔ فرمایا یہ میرے بندے یونس کی آواز ہے۔ فرشتوں نے کہا وہی یونس جس کے نیک اعمال اور مقبول دعائیں ہمیشہ آسمان پر چڑھتی رہتی تھیں، اے اللہ اس پر تو ضرور رحم فرما، اس کی یہ دعا قبول کر۔ اللہ نے فرمایا ہاں میں اسے نجات دوں گا۔ چنانچہ مچھلی کو حکم ہوا کہ میدان میں یونس کو اگل دے، اور اس نے اگل دیا، اور وہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر ان کی نحیفی، کمزوری اور بیماری کی وجہ سے چھاؤں کے لیے کدو کی بیل اگا دی اور ایک جنگلی بکری کو مقرر کر دیا۔
جو صبح و شام ان کے پاس آ جاتی تھی اور یہ اس کا دودھ پی لیا کرتے تھے۔ بہاولہ تفسیر ابن جریر الطبری ناظرین کرام، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ واقعات مرفوع احادیث سے سورۃ الانبیاء کی تفسیر میں بیان ہو چکے ہیں۔ ہم نے انہیں اس زمین میں ڈال دیا جہاں سبزہ اور ریتگی گھاس کچھ نہ تھا۔ دجلہ کے کنارے یا یمن کی سرزمین پر یہ لادے گئے تھے۔ وہ اس وقت کمزور تھے جیسے پرندوں کے بچے ہوتے ہیں، یا بچہ جس وقت پیدا ہوتا ہے، یعنی صرف سانس چل رہا تھا اور طاقت ہلنے جلنے کی بھی نہ تھی۔ ایک تین کدو کے درخت کو بھی کہتے ہیں، اور ایک اس درخت کو جس کا نہ ہو یعنی بیل ہو، اور اس درخت کو بھی جس کی عمر 1 سال سے زیادہ نہیں ہوتی۔ کدو میں بہت سے فوائد ہیں، یہ بہت جلد اگتا ہے اور بڑھتا ہے، اس کے پتوں کا سایہ گھنا اور فرت بخش ہوتا ہے، کیونکہ وہ بڑے بڑے ہوتے ہیں اور اس کے پاس مکھیاں نہیں آتی۔ یہ غذا کا کام دیے جاتا ہے اور چھلکے اور گودے سمیت کھایا جاتا ہے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو یعنی گیا بہت پسند تھا، ہر برتن میں سے چن چن کر اسے کھاتے تھے۔ صحیح بخاری پھر انہیں 1 لاکھ بلکہ زیادہ آدمیوں کی طرف رسالت کے ساتھ بھیجا گیا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس سے پہلے اب رسول نہ تھے، جبکہ ایک دوسرے قول میں مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مچھلی کے پیٹ میں جانے سے پہلے ہی آپ علیہ السلام اس قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے۔ دونوں قولوں سے اس طرح تضاد اٹھ سکتا ہے کہ پہلے بھی ان کی طرف بھیجے گئے تھے، اب دوبارہ بھی انہی کی طرف بھیجے گئے، اور وہ سب ایمان اور آپ کی تصدیق کی بخوی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں۔ مچھلی کے پیٹ سے نجات پانے کے بعد دوسری قوم کی طرف بھیجے گئے تھے، وہ 1,30,000 یا اس سے بھی کچھ اوپر، یا 1,40,000 سے بھی زیادہ، یا 70,000 سے بھی زیادہ، یا 1,10,000 یا 1,20,000 تھے۔ ترمذی یہ مطلب بھی بیان کیا گیا ہے کہ انسانی اندازہ 1 لاکھ سے زیادہ ہی کا تھا۔ ابن جریر رحمت اللہ علیہ کا یہی مسلک ہے، یعنی اس سے کم اس سے زیادہ ہے۔ بس قوم یونس علیہ السلام سب کی سب مسلمان ہوگی، یونس علیہ السلام کی تصدیق کی اور اللہ پر ایمان لے آئے۔ آیت میں ہے، کسی بستی کے ایمان نے انہیں عذاب آ چکنے کے بعد انہیں نفع نہیں دیا سوائے قوم یونس کے۔ وہ جب ایمان لائے تو ہم نے ان پر سے عذاب ہٹا لیے، اور انہیں ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 دعائیں سکھائی ہیں، ان میں سے سب سے پہلی دعا یہ ہے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے حضرت یونس علیہ السلام کی اس دعا کو ہمیشہ اہمیت حاصل رہی ہے، جو اپنے مچھلی کے پیٹ میں قید رہتے ہوئے۔ اس بارے میں حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا، کیا تمہیں اس اسم اعظم کی رہنمائی کر دوں کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو پکارنے سے دعا مستجاب ہو جاتی ہے؟ اور وہ دعا جناب یونس علیہ السلام کی دعا ہے، جس نے تاریکیوں میں آواز دی، لا الہ الا اللہ۔ یا دعا صالحین نے ہمیشہ یاد رکھی اور تسبیحات کا معمول رکھی۔ اولیاء کرام، فقراء، عارفین نے اس کے اذکار سے مناظر عشق طے کر کے اس دعا کے شأن نزول کو سمجھتے ہوئے مصائب اور روزمرہ زندگی میں ہونے والی خطاؤں کی وجہ سے یہ آیت کریمہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ اس میں بھلائی اور ترقی کی ضمانت ہے، تو راستے کی ہر رکاوٹ بھی دور ہو جاتی ہے۔ اس آیت کریمہ کی برکت سے دل سے ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ روزانہ 100 بار یا آیت کریمہ درود خضری اول و آخر 3 بار پڑھنے کے بعد نماز عصر پڑھنی چاہیے۔ دوسری دعا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، یعنی جب بھی کوئی مشکل درپیش آتی، کوئی تکلیف پہنچتی، کوئی اندیشہ ہوتا یا کوئی دکھ پیش نظر ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، یا حیو یا قیوم۔ اس تعویذ با روایت مشکلات شریف اس کا یہ ترجمہ ہے، اے زندہ اور ہمیشہ قائم رہنے والی، میں تیرے رحمت کے ذریعے تیری مدد کا طلب کرتا ہوں۔ جان لیجئے کہ اس دعا میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے 2 نام یا حیو یا قیوم موجود ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے یہ اسم اعظم ہیں، اور اس اسم اعظم کے ساتھ جو بھی دعا مانگی جاتی ہے وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ لہٰذا جو شخص
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی اس دعا کو اپنا معمول بنا لیتا ہے تو اس کے تمام تر حاجات پوری ہوتی ہیں اور تمام پریشانیاں اور تکلیفیں اللہ رب العزت اس دعا کی برکت سے دور فرماتا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی پریشانی لاحق ہو تو اس دعا کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہیں، اور اگر کوئی شخص اس دعا کو کم سے کم 100 مرتبہ روزانہ پڑھنے کا اپنا معمول بنا لیتا ہے تو انشاءاللہ اس کی تمام پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں اور اس کے بگڑے ہوئے کام اس دعا کی برکت سے اور اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت سے پایا تکمیل تک پہنچ جاتے ہیں۔ لہٰذا نہایت ہی فضیلت اور برکت والی دعا ہے، اس سے اپنے روزمرہ کے وظیفے میں ضرور شامل کریں۔ انشاءاللہ آپ خود اور آپ کی اولادیں ہر طرح کے رنج و غم سے محفوظ رہیں گی۔ تیسری دعا جو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلقین فرمائی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود آگ کے اندر ڈالنے لگا تو کہ یہ الفاظ قرآن پاک میں بھی موجود ہیں، تو فرمایا کہ یہ کلمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا کہ ان کو آگ میں ڈالا گیا تھا، اور یہی کلمہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا جب لوگوں نے مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے کہا تھا کہ لوگوں یعنی قریش کے لوگوں نے تمہیں ختم کرنے کے لیے بڑا سامان جنگ اکٹھا کر رکھا ہے، لہٰذا ان سے ڈرو۔ لیکن اس بات نے مسلمانوں کا دل اور بڑھا دیا اور یہ مسلمان بولے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یعنی ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ صحیح بخاری میں ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے وظائف میں خیر و برکت بھی ہے اور ان وظائف کو کرنے سے عبادت کا ثواب بھی ہے، لہٰذا کسی عامل جادوگر تعویذ دھاگے والے کے پاس جانے کی ہرگز کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ ایسا کرنا نہ صرف وقت اور پیسے کا ضیاع ہے بلکہ یہ عمل حضرات بعض اوقات مسلمانوں کے ایمان کے ساتھ بھی کھلواڑ کرتے ہیں اور طرح طرح کے ہندوانہ طریقے بتاتے ہیں۔ پیارے دوستو، جب جنتی لوگ اللہ کے حکم سے جنت میں چلے جائیں گے تو انہیں کسی بھی قسم کی کوئی حسرت، کوئی پریشانی، کوئی دکھ یا کوئی تکلیف، کسی سے کوئی بغض یا نفرت نہیں ہوگی سوائے ایک حسرت کے۔ ہمارے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل جنت کو صرف ایک حسرت ہوگی، اور وہ یہ کہ دنیا میں ان کا جو بھی لمحہ اللہ رب العزت کے ذکر سے خالی گزرا ہوگا اس پر انہیں حسرت ہوگی کہ میں نے اس وقت کو اللہ کے ذکر سے غافل ہو کر نہ گزارا ہوتا، اور اس وقت میں بھی اللہ کا ذکر کیا ہوتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب اندازہ کیجئے کہ جس لوگوں نے اپنی زندگی میں کبھی ذکر نہیں کیا تو کیا وہ خسارے والے ہوئے یا نہیں؟ تو وہ ضرور حسرت کریں گے کہ کاش میں مٹی ہی ہوتا اور میں مٹی میں ہی پیدا ہونا ہوتا۔ جس دن آنکھیں کھلی تو یہ احساس ضرور ہوگا اور پھر کہیں گے کہ کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے ذکر سے غافل کیا۔ اور اسی بات کو یوں کہہ لیں کہ وہ حسرت کرے گا کہ کاش میں نے ایسے شخص کو اپنا دوست بنایا ہوتا جو مجھے اللہ کے ذکر کی جانب راغب کرتا، یعنی اولیاء کرام، اللہ کے ایسے نیک اور برگزیدہ بندے کے جن کو دیکھ کر ہی اللہ یاد آ جائے۔ پیارے ناظرین، یہ جان لیجئے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام حلقے بنا کر اور دائرے کی شکل میں اللہ کا ذکر جھوم جھوم کر کیا کرتے تھے، دائیں بائیں لہرا کر، اور پورے جوش کے ساتھ۔ احادیث میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ کا ذکر اس طرح کیا کرو کہ دیکھنے والے کہنے لگ جائیں کہ یہ تو دیوانہ ہے، اور بعض روایات میں اس طرح فرمایا گیا ہے کہ اللہ کا ذکر اس طرح کرو کہ منافقین یہ کہنے لگ جائیں کہ یہ دکھاوا کر رہے ہیں۔ اور پیارے دوستو، اگر ایسا ممکن نہ ہو تو بھی اپنا ہر وقت ہر پل اللہ کے ذکر میں گزارنے کی کوشش کرو، نماز کی پابندی کرو، پھر دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس طرح سے آپ کے پریشان کن حالات کو خوشحالیوں میں تبدیل فرماتا ہے اور آپ پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے، کیونکہ بالآخر تمام طاقتوں کا سرچشمہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے، میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین،
آپ سے درخواست ہے کہ کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرہ۔